السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ فضائل اعمال کی 10 منٹ تعلیم سننے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی احتیاط۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ بحرین سے مشک آیا۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کو تول کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دیتا۔ آپ کے حلیہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں تول دوں گی۔ آپ نے سن کر سکوت فرمایا۔ تھوڑی دیر میں پھر یہی ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کو تول دیتا تاکہ میں تقسیم کر دیتا۔ آپ کے حلیہ نے پھر یہی عرض کیا۔ آپ نے سکوت فرمایا۔ تیسری دفعہ میں ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ تو اس کو اپنے ہاتھوں سے ترازو کے پلڑے میں رکھے اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیل لے اور اتنی مقدار کی زیادتی مجھے حاصل ہو۔ فائدہ، یہ کمال احتیاط تھی اور اپنے آپ کو محل تہمت سے بچانا، ورنہ جو بھی تولے گا اس کے ہاتھ کو تو لگے گا ہی، اس لیے اس کے جواز میں کوئی تردد نہ تھا، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے لیے اس کو گوارا نہ فرمایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے زمانے میں ایک مرتبہ مشک تولا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنی ناک بند فرما لی اور ارشاد فرمایا کہ مشک کا نفع تو خوشبو ہی سونگھنا ہے۔ فائدہ، یہ ہے احتیاط ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تابعین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اور ہمارے بڑوں کی اور پیشواؤں کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حجاج کے حاکم کو حاکم نہ رکھنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کسی جگہ کا حاکم بنایا۔ کسی نے عرض کیا کہ یہ صاحب حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کی طرف سے بھی حاکم رہ چکے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان حاکم کو معذور فرما دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو حجاج بن یوسف کے یہاں تھوڑے ہی زمانے میں انہوں نے عرض کیا کہ میں تو حجاج بن یوسف کے یہاں تھوڑے ہی زمانہ کام کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو اس کے ساتھ ایک دن یا اس سے بھی کم رہا۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ پاس رہنے کا اثر ضروری پڑتا ہے۔ جو شخص متقیوں کے پاس رہتا ہے اس کے اوپر غیر معمولی اور غیر محسوس طریقے سے تقویٰ کا اثر پڑتا ہے، اور جو فاسقوں کے پاس رہتا ہے اس کے اوپر فسق کا اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بری صحبت سے روکا جاتا ہے۔ آدمی تو درکنار جانوروں تک کے اثرات پاس رہنے سے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فقر اور بڑائی اونٹ اور گھوڑے والوں میں ہوتی ہے اور مسکنت بکری والوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صالح آدمی کے پاس بیٹھنے والوں کی اس شخص کی سی ہے، مثال اس شخص کی سی ہے جو مشک والے کے پاس بیٹھا ہے، کہ اگر مشک نہ بھی ملے تب بھی اس کی خوشبو سے دماغ کو فرحت ہوگی، اور برے ساتھی کی مثال آگ کی بھٹی والے کی سی ہے کہ اگر چنگاری بھی نہ بھی پڑے تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ 5واں باب، نماز کا شغف اور شوق اور اس میں خشوع اور خضوع۔ نماز ساری عبادوں میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ قیامت میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان میں نماز ہی آڑ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ارشادات اس بارے میں وارد ہیں جو میرے ایک دوسرے رسالے میں مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نوافل والے کے حق میں۔ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے، اور کوئی شخص میرا قرب اس چیز کی بنسبت زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی مجھ سے فرائض کے ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔ فائدہ، آنکھ
کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھنا، سننا، چلنا، پھرنا سب میری خوشی کے تابع بن جاتا ہے اور کوئی بات بھی میری خلاف مرضی نہیں ہوتی۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو فرائض کے بعد نوافل پر کثرت کی توفیق ہو اور یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے مجھے اور میرے دوستوں کو بھی نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام رات نماز پڑھنا۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ سنا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کی کون سی بات عجیب نہ تھی، ہر بات عجیب ہی تھی۔ ایک دن رات کو تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے لے چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی روتے رہے، پھر سجدہ کیا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے، جس سجدہ سے اٹھے اس میں بھی اسی طرح روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر صبح کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنے روئے حالانکہ آپ معصوم ہیں، اگلے پچھلے سب گناہوں کی اگر بالفرض ہو بھی تو مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا، حالانکہ آج مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ان فی خلق السماوات والارض، آل عمران کا آخر رکوع۔ یہ متعدد روایات میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ گیا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ بخشے بخشائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 رکعت میں 6 پارے پڑھنا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا، ان کے ساتھ سفر میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ 1 رکعت میں پڑھی اور جو آیت رحمت کی آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے اور جو آیت عذاب کی آتی اس جگہ دیر تک عذاب سے پناہ مانگتے رہتے۔ سورت کے ختم پر رکوع کیا اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی، اور رکوع میں سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمہ پڑھتے جاتے تھے۔ پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ آل عمران پڑھی اور اسی طرح ایک رکعت میں ایک سورت پڑھتے رہے۔ اسی طرح 4 رکعتوں میں 6.25 سپارے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی لمبی نماز ہوئی ہوگی جس میں ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر دیر تک دعا کا مانگنا اور پھر اتنا ہی لمبا رکوع اور سجدہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا ایک قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسی طرح سے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 4 رکعتوں میں 4 سورتیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ کے ختم تک پڑھی۔ فائدہ: ان 4 سورتوں کے 6.25 سپارے ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں میں پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی تھی جیسا کہ اکثر احادیث میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر ٹھہرنا اور دعا مانگنا، پھر اتنا ہی لمبا رکوع و سجدہ، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح 4 رکعت میں کس قدر وقت خرچ ہوا ہوگا۔ بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ 3 سورتیں پڑھیں جو تقریباً 5 پارے ہوتے ہیں۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب نماز میں چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہم ارزقنی اتباعہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔